آج کی ہماری اس پیشکش میں ایک ایسی سخت حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے جو ہمارے آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ بن چکی ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر اذان سنتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں، فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب کوئی اسلامی ریل یا نشید سامنے آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے ایمان بالکل اپنے عروج پر ہے۔ لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو بستر چھوڑنا ایک عذاب کیوں لگتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کی کشش تو محسوس کرتا ہے مگر اس کی مشقت اور ڈسپلن سے گھبراتا ہے؟ آج اس سورس مٹیریل کی مدد سے ہم اس پوری نفسیاتی اور روحانی کشمکش کو سمجھیں گے۔ تو چلیے سیدھا اس حقیقت میں ڈائیو ان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی واضح اور تھوڑا حیران کن تضاد موجود ہے۔ ایک طرف تو ہمارے جذباتی عروج ہیں اور دوسری طرف عملی زندگی میں ڈسپلن کی شدید کمی۔ مطلب جب بزنس میں ربا یعنی سود کا آپشن سامنے آتا ہے تو ہزار ایکسکیوزز نکل آتے ہیں۔ اپنی خواہشات اور اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنا امپاسبل سا لگتا ہے۔ یہ سورس اس بات پر بڑا زور دیتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید اسلام سے نہیں بلکہ اسلام سے جڑے ہوئے ان جذبات سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں بس ایک ٹیمپرری سکون دیتے ہیں، اور ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایموشنز کبھی بھی کسی سویلائزیشن کو نہیں بناتے، اس کے لیے ڈسپلن کا ہونا لازمی ہے۔ آج کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہی ہے کہ ہم نے دین کو بس ایک انٹرٹینمنٹ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سورس ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے کہ ہم موٹیویشنل کلپس دیکھتے ہیں، ایموشنل بیان سنتے ہیں، کمنٹ سیکشنز میں بحث بھی کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی بالکل ویسی ہی چلتی رہتی ہے۔ ہماری شادیوں کے طور طریقے دیکھ لیں، ہمارے کاروبار کے اصول دیکھ لیں، سب اسی آرام پسند نظام کے تحت چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایک حدیث شیئر کی اور اگلی ہی سٹوری میں میوزک لگا دیا۔ ایمان ہماری لائف سٹائل چینج نہیں کر رہا، صرف اور صرف ہمارا موڈ چینج کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے سیکشن کی طرف، عقیدت کا اصلی معیار۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو عظیم قربانی اور آج کے المیے کا فرق بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی اسلام سے اٹریکٹ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اسے کوئی پلے لسٹ نہیں بلکہ اپنا قانون بنایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تپتے ہوئے صحرا کی ریت اور سینے پر پتھر برداشت کیے صرف اور صرف ایک عہد کہنے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کی سب سے لگژوریس لائف چھوڑ دی، اور اس کے برعکس آج کا مسلمان اسلام کی خاطر اپنی 8 گھنٹے کی نیند کمپرومائز نہیں کر پا رہا۔ یہ بریلینٹلی السٹریٹ کرتا ہے کہ کیسے ہماری آج کی محبت تاریخ کے ان عظیم قربانیوں کے سامنے کتنی کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ سیکشن نمبر 2، ڈوپامین اسلام کی نفسیات۔ اب اس سائیکالوجیکل ایسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فطرہ کو دیکھنا ہوگا۔ فطرہ انسان کی وہ پاک اور نیچرلی پروگرامڈ حالت ہے جو حق کو پہچانتی ہے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے یا خدا کا ذکر ہوتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ فطرہ اس خوبصورتی اور سچائی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا وہ حصہ ہے جو دین کو دل سے پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ فطرہ کے بالکل مخالف ہمارے اندر نفس امارہ موجود ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسے آرام، انٹرٹینمنٹ، ویلیڈیشن اور ایزی ڈوپامین کی عادت ہے۔ اسے سبمیشن یعنی اپنے آپ کو کسی قانون کے تابع کرنا بالکل پسند نہیں۔ تو ایگزیکٹلی ہوتا یہ ہے کہ اسلام ہماری روح کو تو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اس کا ڈسپلن اور اس کے رولز ہمارے نفس کو توڑتے ہیں۔ اور آج کا ماڈرن انسان اپنے نفس کو توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک بہت ہی شدید قسم کا انٹرنل کانفلکٹ ہے۔ اور اس انٹرنل کانفلکٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم جنت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے سی والے کمرے میں وضو کے لیے ٹھنڈا پانی برداشت کرنا بوجھ لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مضبوط امہ ہو، لیکن ہمارے اپنے موبائل سکرینز پر آنے والے حرام پاپ اپ سے اپنی نگاہ نہیں بچا پاتے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ آج کا مائنڈ سیٹ صرف ریوارڈز مانگتا ہے، لیکن جو اندرونی جنگ ہے جسے جہاد النفس کہتے ہیں، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تیسرا سیکشن، قرآنی معیار۔ قرآن پاک میں سورہ آلِ عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ آیت اصل میں اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔
یہاں واضح ہو گیا کہ حقیقی محبت صرف کلیمز یا جذباتی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا واحد کرائٹیریا پیروی یعنی اطاعت اور تابعداری ہے۔ چوتھا سیکشن، سنت کے ذریعے اطاعت۔ سو دا کروشل پوائنٹ از، ہمارا آج کا یہ کمفرٹ اسلام سنت سے آخر کتنا مختلف ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ دنیا میں انصاف اور اسلامی لاز امپلیمنٹ ہوں، لیکن ہمارے اپنے گھروں، کمانے کے طریقوں اور فیملی پر شریعہ لاگو نہیں ہوتی۔ ہم نے ویسٹ کے آرام پسند کلچر کو بس کاپی کر لیا ہے، جہاں ہم بغیر کسی ڈسپلن یا قربانی کے فتح اور اجر کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم اسلام کی تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے اوپر اسٹرکٹلی لاگو نہیں کرتے۔ یہاں سورس مٹیریل ایک بہت ہی سخت اور ہیوی کنکلوژن ڈرا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ محبت جو قربانی نہ مانگے وہ بالکل جھوٹی ہے۔ اگر کسی شخص کے دینی فہم نے اسے کبھی انکمفرٹیبل نہیں کیا، کبھی اس کی ناجائز خواہشات کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہ ایک ایسا نیوٹرل ٹروتھ ہے جو ہر اس شخص کو جھنجھوڑتا ہے جو دین کو اپنے حساب سے کسٹمائز کرنا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 5 پر، 3 سٹیپس کا ایکشن پلان۔ چلیے اب ان 3 عملی سٹیپس کو سمجھتے ہیں جو سورس ہمیں بتا رہا ہے۔ سٹیپ 1، اپنی روٹین ٹھیک کریں۔ یہ سفر فجر اور تہجد سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی نیند کی قربانی دینا نفسیاتی طور پر پہلا سب سے بڑا قدم ہے۔ سٹیپ 2، انکم کو پاک کریں۔ حرام آمدنی کے تمام راستے بند کرنے ہوں گے، چاہے اس کے نتیجے میں فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اور سٹیپ 3، اپنی زندگی میں ایک مشن اپنائیں، اور وہ مشن ہے اقامت دین۔ یہ سٹیپس ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ڈسپلن کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ آنے والی لیڈرشپ اور ریزسٹنس کے لیے ایک بنیادی تیاری ہے۔ اقامت دین کا بنیادی مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں صرف کھانے، سونے، بلز پے کرنے اور انٹرٹینمنٹ کنزیوم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمارا ایک مشن ہے، لیکن دنیا کے ظالم نظام کو بدلنے اور حق کو قائم کرنے کا یہ سفر باہر کی دنیا سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کے نفس پر قابو پانے سے شروع ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک انسان اپنے نفس کو اپنا غلام نہیں بناتا، وہ اس دنیا کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اس آخری اور چبھنے والے سوال پر غور کریں۔ جب روز قیامت اللہ کی عدالت لگے گی اور ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، تو کیا ہم وہاں یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، دین تو بہت پسند تھا، بس نیند پیاری تھی، یا امہ سے محبت تو تھی لیکن اپنا کمفرٹ زیادہ عزیز تھا؟ وہاں کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ وہاں اعمال کی حقیقت بالکل واضح ہوگی، اور ہمارے آج کے یہ چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز اس دن پہاڑ بن کر سامنے آئیں گے۔ اور دوستوں، یہی ہمارے اس پورے تجزیے کا آخری نچوڑ ہے۔ اسلام ہماری زندگیوں میں صرف آ کر ہمیں ایموشنل کرنے یا انسپائر کرنے نہیں آیا تھا، یہ آیا تھا انسان کو، معاشرے کو اور اس پوری دنیا کے نظام کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس پیسو کمفرٹ زون سے نکلا جائے اور ایکٹیو سبمیشن اور اطاعت کا راستہ چنا جائے۔ اپنا آرام چھوڑیے اور وہ بنیے جو واقعی بننا چاہیے۔ اگر اس سورس مٹیریل کی اس ان ڈیپتھ وضاحت نے آپ کی سوچ کے دروازے کھولے ہیں اور معلومات میں اضافہ کیا ہے، تو اس تجزیے کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے سرکل میں شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ڈیپ اور سٹرکچرڈ ایکسپلینرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔